پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ دشمن کی ہائبرڈ مہم، انتہا پسند نظریات اور انتشار پھیلانے والے عناصر سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جدید جنگ میں ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی، چستی اور فوری فیصلہ سازی ناگزیر ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزن کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کو فارمیشن کی آپریشنل تیاری اور جنگی استعداد بڑھانے کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز اور جدید سیمولیٹر ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ کیا۔ فارمیشن کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور مجموعی تیاری کی سطح کو سراہا۔ ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی کی اہمیت پر زور۔ فیلڈ مارشل نے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے لیے غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا فیض حمید کے خلاف مزید قانونی کارروائی کا عندیہ۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، فیض حمید پر اور بھی الزامات ہیں جن پر کارروائی ہوگی۔ 9 مئی اور دیگر مقدمات بھی چلیں گے۔ فیض حمید کے ذریعے مخالفین کو جیل میں ڈالا گیا۔ فیض حمید بانی PTI کے پروجیکٹ کے انچارج تھے۔ وہ ملک کے ساتھ بھیانک کھیل کھیلتے رہے۔ 9 مئی کو پلان کرنے والے لوگ اندر سے بھی تھے۔ سازشی عناصر بانی PTI کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیوروکریسی اور دیگر اداروں میں چھپے لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا، 9 مئی کے واقعات منظم سازش تھی۔ پاکستان کی سلامتی کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ انصاف کا پہلا قطرہ ہے۔ مزید فیصلے بھی آئیں گے۔ اقتدار کی ہوس نے ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگایا گیا۔ اصلاحات کا مطالبہ عوام اور کاروباری طبقے کی کئی دہائیوں سے خواہش تھی۔ حکومت سنبھالی تو پاکستان کی معیشت نازک صورتحال سے دوچار تھی۔ ملک عملی طور پر مالی دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، مہنگائی بے قابو تھی، پالیسی ریٹ معیشت کو مفلوج کر چکا تھا۔ ملک میں کاروباری سرگرمیاں جمود کا شکار تھیں۔ ہماری حکومت نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، حکمت عملی کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کی رنگا رنگ اختتامی تقریب۔ پاکستان آرمی کی پہلی پوزیشن قائد اعظم ٹرافی اپنے نام کر لی۔ مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان آرمی کو ٹرافی دی۔ نیشنل گیمز میں آرمی سب سے زیادہ 196 گولڈ میڈلز کے ساتھ سر فہرست، وابڈا کا 84 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرا، نیوی کا 36 گولڈ میڈلز کے ساتھ تیسرا نمبر۔ نیا نیشنل ریکارڈ قائم کرنے پر رول آف آنر ٹرافی حمزہ آصف کو دی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا، نیشنل گیمز قومی ہم آہنگی کی علامت ہیں۔ نیشنل گیمز میں شریک ایتھلیٹس قوم کا فخر ہیں۔ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے اصلاحات متعارف کرائیں۔ یہ IMF کی اضافی شرط نہیں، اداروں کے اندر کمی کوتاہی کو دور کریں گے۔ اگلے سال کا بجٹ FBR نہیں، ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا۔ معاشی استحکام کے ساتھ ہی ملک چل سکتا ہے۔ رواں سال IT ایکسپورٹ 4 ارب ڈالر سے بڑھ جائیں گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا، NFC میں چاروں صوبوں نے ایک دوسرے کی بات سنی۔ 31 دسمبر کو تمام پارلیمنٹرینز کے اثاثے پبلک کیے جاتے ہیں۔ سول سروینٹس کے اثاثے پبلک کرنے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ کالعدم BLA کاوران میں معصوم بچوں پر بزدلانہ وار۔ دہشت گردوں نے مارٹر گولوں اور راکٹ سے نماز جمعہ کے دوران حملہ کیا۔ دہشت گردوں کے حملے میں 4 بچے زخمی۔ کالعدم BLA کے دہشت گردوں نے حملے میں سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ معصوم بچوں پر BLA کا حملہ ہندوستانی منظم ایجنڈے کے تحت بلوچ نسل کشی کا تسلسل ہے۔ ادھر جنوبی وزیرستان میں وانا کڑی کوٹ روڈ پر بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک بچی جاں بحق، ایک بچہ زخمی۔ پشاور FC ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ حملہ آور دہشت گردوں کے نیٹ ورک کی نشاندہی۔ خودکش حملہ آوروں کا تعلق کالعدم دہشت گرد تنظیم سے ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق دہشت گردوں نے پشاور میں چند دن قیام کیا۔ خودکش بمباروں نے قیام کے دوران شہر کے راستوں سے واقفیت حاصل کی۔ خودکش جیکٹس اور رہائش کی فراہمی میں خودکش بمباروں کی سہولت کاری کی گئی تھی۔ کیس سے متعلق اب تک 150 سے زائد افراد سے تفتیش کی جا چکی۔
اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ستھرا پنجاب ماڈل کی دنیا بھر میں پذیر آئی۔ فوربس اور بلومبرگ کے بعد بی بی سی کی بھی ستھرا پنجاب منصوبے کی تعریف۔ برمنگھم میں صفائی کے لیے پنجاب سے رہنمائی لی گئی۔ برمنگھم کے رضاکاروں نے پنجاب کے ماہرین سے مشورے لیے۔ بی بی سی کے مطابق پنجاب کا ویسٹ مینجمنٹ پلان دنیا بھر کے اداروں کے لیے قابل تقلید مثال بن چکا۔ پنجاب سے سیکھ کر احساس ہوا کہ ہم مغرب میں رہ کر بھی ذمہ داری سے پیچھے رہ گئے۔ امریکہ میں موجود 2000 افغان تارکین کا دہشت گرد تنظیموں سے روابط کا انکشاف۔ امریکی انٹیلیجنس کی سربراہ تلسی گبارڈ کا کہنا ہے کہ ایسے افغان پناہ گزینوں کی شناخت اور تفتیش کے لیے وفاقی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں۔ بائیڈن دور میں آنے والے 88,000 افغان باشندوں کی کلیئرنس ٹھیک نہیں ہوئی۔ یہ تمام افراد امریکہ اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کی ترکمانستان میں ترک ہم منصب طیب اردگان سے ملاقات۔ دو طرفہ تعاون، علاقائی پیش رفت اور یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال۔ علاقائی رہنما ترکمانستان میں انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی فورم میں شرکت کے لیے دارالحکومت اشغاباد میں موجود۔ فورم کے شرکاء میں وسط ایشیائی رہنما، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے علاوہ مشرق وسطی اور پاکستان کے رہنما بھی شامل ہیں۔ یورپی یونین کا روس کے اثاثوں کو غیر معینہ مدت تک منجمد رکھنے کا فیصلہ۔ اقدام کا مقصد روسی اثاثوں کو یوکرین کی مالی اور دفاعی مدد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ روسی حملے یورپی سیکیورٹی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں، اسی لیے یوکرین کی مدد ناگزیر ہے۔ ادھر ہنگری اور سلوویکیا نے سخت اعتراض کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دیا۔ کہا کہ وہ یوکرین کے فوجی اخراجات کو پورا کرنے کی حمایت نہیں کر سکتے۔ جرمنی نے روس پر سائبر حملے اور انتخابی مداخلت کی کوشش کے الزامات لگا دیے۔ اگست 2024 میں جرمن ایئر ٹریفک کنٹرول پر سائبر حملے کے پیچھے روسی ملٹری انٹیلیجنس کا ہاتھ تھا۔ ترجمان جرمن وزارت خارجہ کا دعویٰ۔ روس پر فروری میں جرمن وفاقی انتخابات کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کا بھی الزام۔ روسی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ روس نے تمام الزامات کو مسترد اور مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ بنگلہ دیش میں پارلیمانی انتخابات 12 فروری کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر AMM ناصر الدین نے تاریخ کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ سیاسی اصلاحات پر قومی ریفرنڈم بھی اسی دن منعقد کیا جائے گا۔ سابق مفرور وزیر اعظم شیخ حسینہ کی پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گی۔ ان کے بیٹے طارق رحمان بھی الیکشن لڑیں گے۔ چین نے دنیا کے سب سے بڑے ڈرون کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ پائلٹ کے بغیر جیوتیان جہاز نے اپنی پہلی آزمائشی پرواز کامیابی سے مکمل کی۔ 16.35 میٹر لمبائی والا یہ ڈرون 6000 کلو گرام تک وزن اٹھانے اور 12 گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈرون سے گائیڈڈ بم، فضا سے فضا اور اینٹی شپ میزائل فائر کیے جا سکتے ہیں۔ ڈرون اپنے اندر 100 سے زائد چھوٹے ڈرونز لے جا سکتا ہے۔